میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے، تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں، فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا، کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے، میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا، بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں، بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا، بیٹھی رہے. وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا، کوئی کیس بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا، حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے، کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے، کہا علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا، کہا لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے، یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی، بہت بڑا ہال تھا، اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا، خود نکاح پڑھایا، نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین، زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد. 3 روایات ہیں، فوراً 4 روایات. لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد، فوراً نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے، کہا ہاں آ جائے لے جائے، آ جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسماء بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا، فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھونٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے، دلہن بناؤ، اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا، اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے سے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا، تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو، دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا، ام ایمن اور اسماء بنت امیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا ہے.
تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے، آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ان کے سینے پر چھڑکا، یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی، اللہم اسجدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا، علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا، تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے، چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ بنوایا، قورمہ، اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ چھوارے، گھی، شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کے چھوارے خریدے اور 3 درہم کا شہد خریدا اور 1 درہم کا گھی خریدا. 9 درہم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا، پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے، تقسیم کرنے خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے، 13-14 کلو گوشت ہے، 15 کلو، تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے، سارے مدینے والے جتنے بھی آئے، اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے، سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے، تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں، فضولیات ہیں، یہ تباہ کن ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو، کسی کی شادی ہو، اس بچے کی ہو رہی ہے، یہ افسر ہے، ایک ریڑھی والے کی ہو، کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے، وہ میٹھا بول ہے، وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا، اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے، اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے، میں انہوں وکھرا کرتے انہوں ایدے کرتے انہوں ایدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزاریں. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں، خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو، مزید لڑائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا، کہا یا ابا تراب قم، آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا، اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس نے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھئی علی کی مسئلہ ہے، ہمیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلے سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کراون والے بھی آپ ہو 2-4 لتر مار کے آ جاندے. تو میرے نبی نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، زمین پر لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی. علی کہو، فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے، خوش باہر آئے، چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہو. تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے.
مطلب یہ وہ گھر ہے، میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں۔ تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سارے جنت ہی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا۔ لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی، ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے، وہاں بھی کھٹ پٹ۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ کہ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے۔ تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ تو ختم ہوگا۔ جنت میں ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں، یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں، اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے پڑھو۔ تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے، یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی، یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے۔ نماز تو 5 وقت پڑھیں گے، زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے، ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو، اس کو سمجھو، کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا، بنائے گا۔ اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو۔ جج بھی بیٹھے ہیں، وکیل بھی بیٹھے ہیں، کسی ظالم کے وکیل نہ بنو۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری، جج، مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، مقننہ، قانون ساز۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے قانون کو اپناؤ۔ آگے جج حضرات، فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا، بک نہ جانا، دب نہ جانا، حق کے فیصلے کرنا۔ تیسرا وکلاء کو وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے۔ حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو۔ اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں۔ حلال کھانا، حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے۔ اللہ میں عمل کی توفیق بخشے۔